سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا کے عنوان کے تحت اس گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس کی آج تیسری کڑی ہے۔ آپ کی خدمت میں کچھ مقدماتی مطالب بیان کرنے کے بعد ان آیات کو کہ جن کو سرنامہ کلام بنایا گیا اور ربیون کا جو عنوان ہے جس آیت سے اخذ کیا گیا، اس سے پہلے کہ کچھ آیات کو کا ایک مختصر سا جائزہ لیا گیا کہ جس کے ضمن میں یہ آیات پھر واقع ہوئی ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے ان آیات کو سمجھ سکیں اور اسی کے ذیل میں کربلا کو اور اس کے نظام فکر و عمل کو سمجھا جا سکے۔ اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ربیون کا یہ لقب، یہ عنوان خود امام نے کربلا والوں کو اس سے پکارا ہے اور زیارت کے اندر جہاں گواہی دی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ربیون میں سے تھے، جس طرح سے قرآن کریم میں اس آیت آئی اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں، بس تطبیق دیتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اس عنوان کو خود امام اصحاب کربلا پر اس عنوان کو تطبیق دیا جاتا ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ایک گہرا تعلق ہے اور وہ صفات جو کہ ربیون کی قرآن میں بتائی گئی ہیں ہم کو اس سے روشناس کرایا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلا کے اس نظام فکر اور عمل کو سمجھیں تو خود یہ ایک آیت اور اس کے ذیل میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں اس کو سمجھنے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خوب، ان آیات کو، ان تین آیات کو جس کا ذکر ہوا آپ کے سامنے، یہ کس کانٹیکس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کا شان نزول آپ کی خدمت پیش ہوا کہ جنگ احد کے حوالے سے یہ آیات کہ آیت نمبر 121 سے، یہ آیت نمبر 46 سے لے کے 48 تھی، لیکن آیت نمبر 121 سے لے کے 129 تک خداوند کریم جنگ احد کا تذکرہ کرتا ہے اور اس میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو مشکلات جنگ احد کے اندر پیش آتی ہیں اور مسلمان پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں اس شکست کی وجہ سے، تو یہاں پر ان کے سامنے جنگ بدر کا خداوند کریم ذکر کرتا ہے انہی آیات کے ضمن میں، اور پھر جنگ بدر کو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو ہے جنگ بدر کے اندر کس طرح تمہاری خدا نے نصرت کی اور کیا ملائکہ کو تم پر نازل نہیں کیا، بس اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو تو آج بھی خدا تمہاری مدد کر سکتا ہے، جس طرح سے جنگ بدر میں تمہاری ملائکہ کے ذریعے سے اور 3000 ملائکہ کے ذریعے سے جو ہے خدا نے مدد کی۔ خوب، یہ تمام مطالب کو ذکر کرنے کے بعد خداوند کریم ایک تقریباً ایک جسے کہتے ہیں آیات کی ٹون جو ہے چینج ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ مطالب ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈوائس ہے، توصیہ ہے، کچھ احکام ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے جنگ احد کا ذکر آتا ہے۔
بس جنگ احد کا ذکر ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ایک سلسلہ بظاہر ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے جنگ احد کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس جنگ احد کے ذکر کے ضمن میں یہ آیات ہیں کہ جو ربیون سے متعلق ہے۔ خوب، یہ جو ٹون چینج ہوتا ہے آیات کا، اور اب جو ہے کچھ احکام کی بات ہوتی ہے، اور کچھ جسے کہتے ہیں وصیتیں ہیں، کچھ توصیہ ہے، کچھ ایڈوائس ہے کہ جس کو خداوند کریم مومنین کو کرتا ہے۔ یہ خود بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے علامہ فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں، کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں، جو بیچ کی کچھ آیات ہیں، یہ در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحلیل ہے، وہ انالیسس ہے، یا یوں کہیں کہ خداوند کریم کہنا چاہتا ہے کہ اگر مسلمان ان مطالب کا خیال رکھیں تو شاید اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے کہ جس طرح سے احد میں پیش آئے تھے۔ یعنی کچھ جسے کہتے ہیں کہ موٹے موٹے اصول، کچھ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں۔ خوب، یہ اس کا ہم ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ خوب دیکھیں عزیزان محترم، جو کسی بھی معاشرے کے اندر، کوئی سوسائٹی کے اندر، ایک سوسائٹی اس وقت جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور جس کے اندر وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر دو بنیادی چیزیں پائی جائیں۔ ایک اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس قوم و ملت کے اندر کے جو افراد ہیں ان کا اپنے رہبر کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اس کو اچھے فالوورز ہوں، جو آبجیکٹیو اور جو اہداف لیڈر کے ہیں، اس امام کے ہیں، رہبر کے ہیں، وہی اس قوم کے، اس ملت کے اور وہ افراد جو ہیں زندگی گزارے ان کے ہوں۔ اگر ان کے درمیان ہم آہنگی پائی جائے گی اور یہ لوگ اچھی طرح سے اپنے امام کی اطاعت کریں گے، اپنے رہبر کی اطاعت کریں گے، تو یہ ایک عامل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ معاشرہ جو ہے ترقی کر سکتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ جو کل آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ایک جو بات نقل ہوئی کہ امام علیہ السلام امام نے یاد کیا ہے اس خطبہ نمبر 142، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کہ جہاں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کہاں ہیں، کہ جہاں پر عمار کا نام لیتے ہیں، این اخوانی این عمار، اور پھر ان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ کون تھے میرے بھائی۔ ان میں سے ایک آخر میں امام علیہ السلام نے کس صفت کا ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رہبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ تھی۔ بس ایک صفت کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کو، کسی قوم و ملت کی ترقی کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیڈر اور امام کے درمیان ایک ایسا رابطہ موجود ہو، ایک جسے کہتے ہیں اعتماد ہو، اور اس پر اس کی اطاعت کی جائے۔ یا جس کو امام علیہ السلام جو ہے امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ امام ہی کیا کہ جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ یعنی جب امام علیہ السلام کو اذیت ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کوفی جو ہے ان کی باتوں کو نہیں مانتے، امام علیہ السلام آخر میں جنگ صفین کے بعد بہت مشکل حالات پیش آئے امیر المومنین کے ساتھ، یعنی امام جو گریہ کیا کرتے تھے، اور یہ تمام چیزیں یہ اس وقت کے بعد کے حالات ہیں کہ جب کوفہ کی جانب جو ہے وہ امیر شام کی جانب سے لشکر آیا کرتے تھے۔ لشکر یعنی جسے کہتے ہیں ٹولیوں کے اندر، جسے کہتے ہیں ٹیررسٹ کی صورت میں، دہشت گردوں کی صورت میں، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ حملہ نہیں کرنا، یعنی حملہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے دہشت پھیلائی جائے اور ہراس پھیلایا جائے اور قتل و غارت کیا جائے، لوگوں کو لوٹا جائے، اور اس طرح سے امن و امان جو ہے کوفہ کا اور وہ سرزمین جس پر امام علیہ السلام کی حکومت ہے اس کو خراب کیا جائے۔ تو وہاں پر آ کے امام علیہ السلام جب لوگوں سے کہتے تھے آؤ ان کا مقابلہ کرو، تو لوگ جو ہے وہ امام کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ امیر ہی کیا جس کی اطاعت نہ کی جائے، کیا اس امیر کا، بس اصل چیز یہ ہے کہ وہ امیر، وہ امام، وہ رہبر جو ہے اس کی اطاعت، یہ ایک مطلب۔ دوسرا، وہ جو معاشرہ ہے جس میں وہ لوگ افراد زندگی گزار رہے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ بس ایک ریلیشن ان کا امام کے ساتھ، ان کے رہبر کے ساتھ، دوسرا ریلیشن خود ان کا آپس کے درمیان، یہ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، مدینہ تشریف لاتے ہیں اور حکومت اسلامی قائم کرتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ افراد کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ امت اسلامی جو ہے، اسلامک سوسائٹی جو ہے، اسلامی معاشرہ جو، اس کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ اس میں جو افراد زندگی گزار رہے ہیں ان کے درمیان ایک بھائی چارگی ہو، اخوت کا رشتہ ہو۔ یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک لین دین والا اور معاملات والا اور ڈیلنگ والا یہ والا رشتہ نہ ہو، بلکہ بھائی چارگی والا رشتہ، اخوت کا رشتہ ہو۔
اور افراد کو جو ہے ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں. تو دوسرا اہم ترین چیز کہ افراد کے درمیان ایکسپلائٹیشن نہ ہو، استحصال نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کو پر ظلم نہ کریں. ان دو مطلبوں کو، بس پہلا لیڈر اور عوام کے درمیان رابطہ مستحکم ہو، اطاعت کی جائے، اور دوسرا لوگوں کا آپس کے درمیان رابطہ اخوت والا رابطہ ہو، بھائیوں والا رابطہ ہو. یہ جہاں پر ہوگا وہاں پہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جو ہے وہ کامیابی اس کو ملے گی، وہ اسٹرانگ ہوگا، وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر سکے گا، کیونکہ اس کو اندر سے ایک دوسرے سے سپورٹ مل رہی ہے، اور وہ جس کو ڈائریکشن ملنا چاہیے، جو اہداف کی جانب حرکت ہونی چاہیے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے اس امام اور اس رہبر کی صورت میں. اب ان آیات کا جو ہے وہ ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے جب یہ احد کا واقعہ ذکر ہو گیا، تمام چیزوں کے، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ آیت نمبر 130 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اب دیکھیں کس طرح سے بالکل ٹون چینج ہو گیا. اب تک جو ہے جنگ احد اور جنگ بدر کا ذکر ہوا، اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر ربا، تمہارے معاملات میں ربا نہیں ہونا چاہیے، ربا نہ لو. انٹرسٹ، سود جسم کہتے ہیں. خوب، اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک دم سے جو ہے وہ احکام کا ذکر آ گیا، کچھ حکم ہے، اور کہا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، خدا سے ڈرو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تم خدا سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، یہ کام نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ربا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ربا کے اندر ایک شخص یا ایک قوم یا ایک گروپ جو ہے وہ دوسروں کا استحصال کرتا ہے، اس کا ایکسپلائٹ کرتا ہے. ایک شخص کو ضرورت ہے، اس نے اسے قرض لیا، وہ قرض ادا نہ کر سکا، اور اس کے پاس جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ انٹرسٹ ہوگا، اور انٹرسٹ بھی جب ادا نہیں ہو سکا تو وہ بھی پرنسپل میں ایڈ ہو کے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. جس طرح سے نہ فقط افراد کے ساتھ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو حال ہے، اور 1% افراد دنیا کے، ان کے پاس جو ویلتھ ہے وہ 99% افراد کے برابر یا اس سے زیادہ ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا کہ ایک شخص کہ جس کی ویلتھ اب $1 ٹریلین سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد جو ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، کچھ افراد نہیں، بہت بڑی تعداد، یعنی بلینز کے اندر افراد جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس وقت دنیا میں. پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بیسک چیزیں نہیں ہیں. بلینز کے اندر وہ افراد ہیں، اور کچھ ایسے افراد ہوں گنے چنے کہ جن کے پاس اب ان کی ویلتھ جو ہے بلین سے کراس کر کے اب ٹریلین سے اوپر جا چکی ہو. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی ایکسپلائٹیشن والا نظام ہے جیسے ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام. وہ کیا ہے؟ اس کی اساس ہی جو ہے، اس کی بنیاد ہی کس چیز کے اوپر ہے؟ ربا کے اوپر ہے، سود کے اوپر ہے، انٹرسٹ کے اوپر ہے. تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو یہ نظام یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ والا نظام ایکسپلائٹیشن والا نظام ہے، استحصال. اسلامی معاشرے کی بنیاد اخوت پر ہے، بھائی چارے کے اوپر ہے. جہاں پر ربا آئے گا وہاں پر انفاق ختم ہو جائے گا اس معاشرے سے. اگر مجھ سے کوئی طلب کرنے آئے، کسی کو کوئی ضرورت ہو، اور جہاں پہ جس معاشرے کے اندر انفاق نہ ہو، وہ آپس کی وہ ریلیشن شپ کی جس کے اندر انسان ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہے، یہ جذبہ نہ ہو، تو اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو میں کیا کہوں گا؟ ہاں ٹھیک ہے پیسے لے لو، لیکن اس کے بدلے میں اتنے پہ دوں گا، 20% پہ، جو بھی ہے جو، اور یہ سلسلہ اگر ہو تو وہاں پر اگر کسی معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہو جائے تو وہاں پہ پھر انفاق کیا ہوگا؟ ایسا سا ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب دیکھیں گے کہ ہاں یہاں پر پیسہ دیا جا سکتا ہے اور انٹرسٹ پہ دیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں پھر بلا وجہ جو ہے اس کو قرض الحسنہ دیں؟ ہم بھی جو ہے پھر اس کو دیں گے. آہستہ آہستہ جب یہ چیز رائج ہو جائے، ربا رائج ہو جائے کسی معاشرے کے اندر، اس کا ایک نقصان یہ ہے جس کو احادیث میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا اس کی حکمتوں کو. اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر سے پھر انفاق ختم ہو جاتا ہے، صدقات ختم ہو جاتے ہیں. پھر سب کی جسے کہتے ہیں وہ ہرس اور لالچ جو ہے کہ کسی طرح سے میں اس سے زیادہ کما لوں، کیوں مفت میں پیسہ دوں؟ میں نے اس کو کمایا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے، آج اگر کسی کو ضرورت ہے میں اس سے چارج کروں گا، میں کیوں مفت میں پیسہ دے دوں مجھے اس کا. تو یہ جو حص ہے، جو احساس ہے برادری کا، اخوت کا، وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. خداوند کریم اس کے مقابلے میں جو کہتا ہے کہ اس ربا کو نہیں ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، خدا کا سے خوف کرو. تم اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، ان کو اس طرح سے استحصال کیا جاتا ہے اس طرح سے. بس جس معاشرے کے اندر ربا ہوگا وہاں پہ انفاق ختم ہو جائے گا، صدقات ختم ہو جائیں گے. اور جہاں پہ انفاق اور صدقات ختم ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمدردی اور حب اور محبت کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. سب بالکل اپنے جیسے کہتے ہیں مفادات اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے. خود غرضی کی ایک جو ہے فضا قائم ہو جائے گی.
تو وہ جو چیز تھی کہ آپس کے اندر جو ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونا چاہیے بھائیوں والا، وہ یہاں پہ کمزور پڑ جائے گا. خود بخود یہ معاشرہ کیا ہوگا؟ کمزور پڑ جائے گا. آپس کے ریلیشن شپ جب کمزور پڑ جائیں گے لوگوں کے، اب اس معاشرے کے اندر اگر کبھی، اب یہ معاشرہ جب حب دنیا کے اوپر، قرآن کی ایک بہت چند مقام پہ شاید یہ آیت اس طرح سے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس کو نفس کی لالچ سے، حرص سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ وہی چیز ہے کہ اگر ایک معاشرہ جو ہے اس مال کی محبت کے اندر مبتلا ہو جائے، جو حب دنیا کا ایک بہت بڑا مصداق ہے، تو پھر وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. وہ معاشرہ وہ پھر خود غرضی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جس کو بچا لیا جائے شح نفس سے، اس جسے کہتے ہیں کہ انسان اب اس لالچ سے، حرص سے، طمع سے بچا لیا جائے، وہ کامیاب ہو گیا. کیوں کامیاب ہو گیا؟ کیونکہ اس نے خدا تک جانے کے لیے ایک بہت بڑا ہرڈل کراس کر لیا. وہ جو حب دنیا کا ایک بڑا ہرڈل تھا اس نے کراس کر لیا، ایک سٹیپ آگے بڑھ سکتا ہے، خدا سے نزدیک ہو سکتا ہے. خوب یہ وہی مطلب ہے. کہا کہ ربا جو ہے اس کی حرمت کا فوراً ذکر آتا ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہا کہ خدا سے ڈرو، اور ممکن ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہو کہ اگر تم خدا سے نہیں ڈرتے کم از کم آتش جہنم سے ہی ڈر لو. ممکن ہے کوئی خدا سے اتنا زیادہ اس کو ڈرایا گیا کہ دیکھو اگر اس کے نتیجے میں کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، عذاب جہنم ہے، خدا کا تمہیں بہت زیادہ وہ نہیں ہے، کم از کم آتش جہنم سے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو جو ہے کافروں کے لیے آمادہ. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے کہ جو ربا لے رہا ہے، جو سود کھا رہا ہے، جو انٹرسٹ، اس کو یہ نہیں کہا کہ مثلا ٹھیک ہے اس آتش سے ڈرو کہ جس کو گناہ گاروں کے لیے ہم نے آمادہ کیا ہے. نہیں، کہا کہ جس کو ہم نے کافروں کے لیے آمادہ کیا ہے، یعنی اس کو کافروں کے زمرے میں لایا جا رہا ہے کہ وہی عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے آمادہ کیا ہے، ربا خوار کے لیے وہی جو ہے عذاب ہے. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی اس کی جو ہے سرزنش کی جا رہی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پھر فوراً کیا کہا؟ بس پہلا مطلب اس جانب اشارہ کہ آپس کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونے چاہیے، بس ربا سے دوری اختیار کرو، ایکسپلائٹیشن والا نظام نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مطلب وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور پھر اپنے لیڈرز کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو اسٹرانگ کرو، خدا اور رسول کی اطاعت کے اندر آ جاؤ. اگر تم خدا اور رسول کی اطاعت کے اندر آؤ گے تو یہ خود تمہارے معاشرے کی، خود تمہاری سوسائٹی کی تقویت کا باعث بنے گا. وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری رہبری کرے گا، مشکلات سے تمہیں نجات دے گا. لعلکم ترحمون، شاید تم پر جو ہے رحم کیا جائے اور تم جو ہے رحمت خدا کے مستحق قرار پاؤ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. خوب. اور پھر اگر جو ہے انسان، یہاں پہ تیسرا ایک عامل جس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ تیسرا عامل بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی شخص کی یا کسی قوم کی ترقی کے لیے. وہ کیا ہے؟ نا امیدی سے نجات. انسان جو ہے اگر کوئی قوم مایوس ہو جائے یا کوئی شخص مایوس ہو جائے، اب انفرادی زندگی کے اندر ہو یا اجتماعی، فرق نہیں پڑتا، مایوسی جو ہے بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کی ترقی اور اس کی جو ہے وہ سکسیس اور اس کی فلاح کے لیے. جب انسان مایوس ہو جائے پھر قدم آگے نہیں بڑھاتا. کہ جب اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ فرض کریں اب یہ کام ہو نہیں سکتا، وہ پھر ہاتھ پیر چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اب تو جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اس کا آگے کیا کیا جائے. کسی شخص کو جو ہے وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کا جو مرض ہے وہ لا علاج، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ انسان جو ہے اس کے اوپر ایک ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے. اگر اس کو چیز، اگر اس سے پہلے تک وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس مرض سے نجات حاصل کر سکتا ہوں، خود وہ لڑتا ہے، اس سے جو ہے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ول پاور ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو کہہ دیا نہیں کوئی فائدہ نہیں، تو خود جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بالکل اپنے آپ کو ہار جاتا ہے. تو مایوسی. اب اس مایوسی سے بچانے کے لیے کیا کہا کہ مغفرت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. اگر غلطی ہو گئی، کوئی مشکل پیش آ گئی، تم نے جو ہے کوئی سرزنش، کوئی لغزش ہو گئی، تو پریشان نہیں ہو. یہ تھوڑی کہ اگر ایک دفعہ لغزش ہو گئی بس معاملہ ختم ہو گیا، اب شکست ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، واپس آؤ. خدا نے ایک ایسی چیز تمہارے لیے قرار دی ہے، اب انڈیویجولی یا قوموں کے لحاظ سے. قوم بھی مغفرت کر سکتی ہے کلیکٹیولی یا پھر انڈیویجولی. مغفرت کا دروازہ وسارعوا الی مغفرۃ، اور سرعت دکھاؤ، اس کے اندر تیزی دکھاؤ. خوب. یہ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت یعنی وہ اگر ایک چیز فرض کریں کہ کوئی کہیں پر کوئی زخم آ جائے، اس کو بھر دیا جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح ہیل اپ ہو جائے. کوئی پرندہ ہے کہ جس کے جو ہے وہ پروں میں جو ہے زخم آ گیا، اب یہ پرواز کے قابل نہیں رہا، اگر اس کو جو ہے اس پر مرہم لگا دیا جائے، اس کو ہیل کر دیا جائے، اب دوبارہ سے پرواز کر سکے گا. اس کو ہم کہتے ہیں غفران. اس ایک چیز جو کہ خلا ایک ایجاد ہو گیا، اس کو پر کر دیا جائے. تو انسان کی روح کے اندر بھی، انسان کے
اس کی گناہوں کی وجہ سے یا اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر کوئی خلا آ گیا ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، اس کو پر کر دیا جائے. کیسے پر کرے گا؟ انسان خدا کی بارگاہ میں جائے اور وہ اس کو پر کر سکتا ہے، وہ اس کو ہیل کر سکتا ہے، اس کی روح کے جو زخم ہے اس کو ہیل کر سکتا ہے. کہا کہ اس کے اندر سرعت دکھاؤ. یہاں پہ رہبر معظم ایک بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سرعت ہے، کہتے ہیں کہ فرض کرے کہ ایک انسان جو ہے کسی راستے پہ، اس کا ہدف ہے کہ کہیں تک اس کو پہنچنا ہے، اور اس نے جو ہے وہ فرض کریں صبح 9 بجے اس کی کہیں میٹنگ ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور اس نے اسی کے حساب سے تیاری کی ہے اور اس کے حساب سے اپنے گھر سے نکلا ہے. فرض کریں 8 بجے گھر سے نکل گیا تاکہ میں 9 بجے تک وہاں تک پہنچ جاؤں. راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ اس ٹائر کو چینج کرنے کے لیے، گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کے جو ہے 20 منٹ فرض کریں ضائع ہو گئے. وہ گاڑی صحیح ہو گئی 20 منٹ کے بعد. اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس منزل کی طرف، اس ہدف کی طرف جانا شروع کرے گا تاکہ وہ 9 بجے اپنی میٹنگ میں پہنچ جائے. اگر پہلے جب اس نے گھر سے باہر نکلا تھا اگر 60 کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا پنکچر ہونے سے پہلے، اب جو 20 منٹ ضائع ہو گئے، اگر اب بھی 60 کی رفتار سے وہ گاڑی چلائے گا تو کیا پہنچ پائے گا اپنے ہدف تک؟ نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ 20 منٹ تو ضائع ہو گئے تھے. تم نے جو 60 کی رفتار رکھی تھی اس لیے رکھی تھی کہ اس کے حساب سے میں 9 بجے 1 گھنٹے میں میرا سفر طے ہو جائے گا. لیکن اگر 20 منٹ ضائع ہو جائیں اور اب تم دوبارہ سے اسی 60 کے حساب سے چلاؤ گے تو کبھی بھی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاؤ گے. تو کیا کرنا ہوگا؟ اب اس سے پہلے سے زیادہ سرعت دکھانی ہوگی، تیزی دکھانی ہوگی، کیونکہ تمہارا کچھ ٹائم ضائع ہو گیا یہاں پہ. اب تم کو اس کو بھی کور کرنا ہے، تیزی دکھاؤ. اگر تیزی نہیں دکھاؤ گے تو صرف اب حرکت کافی نہیں ہوگی، فقط پہلے سے زیادہ تیزی دکھانی ہوگی تاکہ تم اپنے ہدف تک پہنچ جاؤ. بس اگر کہ انسان کی زندگی کے اندر بھی کچھ مشکلات آ گئیں، لغزشیں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اگر وہ اپنے ہدف تک، اپنے اس جو اس نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا وہاں تک نہیں پہنچ پایا، اس کا وقت ضائع ہو گیا، اس کی جوانی ضائع ہو گئی، اس کے بہت کچھ، اب وہ آئندہ زندگی میں بھی اسی طرح سے زندگی گزارتا رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. اس کو اب تیزی دکھانی ہوگی، اس نے بہت کچھ ضائع کر دیا ہے. کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، تیزی دکھاؤ، اس خلا کو پر کرنے میں تیزی دکھاؤ، آہستہ آہستہ نہیں، سرعت کے ساتھ. جس کہتے ہیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا، ہر جگہ صحیح نہیں ہوتا. جب ایک چیز صحیح ہے اور اس کو انجام دینا ہے تو اس کے اندر بلا وجہ کی تاخیر صحیح نہیں ہے. بلا وجہ کی تاخیر، ہاں کاموں کو اچھی طرح محکم طریقے سے، لیکن جو جہاں پہ جو اچھا کام ہے، نیک کام ہے، جس کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہی ہونا چاہیے، اس کام میں بلا وجہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. اور خاص طور پہ جب مغفرت کی بات ہو، خاص طور پہ جب کسی خلا کو پر کرنے کی بات ہو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور دیکھو، اور پھر ایک طرح سے ایک اٹریکشن بھی دکھائی. تو مغفرت ہے، اس کے اندر تم جو ہے اس تیزی دکھاؤ، اپنے آپ کو ہیل اپ کرنے کی کوشش کرو، اپنی کوتاہیوں کو جو ہے کور اپ کرنے کی کوشش کرو. اور پھر ایک اٹریکشن دی، تمہیں جنت ملے گی. وہ جنت کہ جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے. نہیں کہ پوری جنت جو ہے فرض کریں ہم اس طرح سے سوچیں کہ اس کی جو وسعت ہے وہ زمین، نہیں، ہر ایک شخص کی جنت زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ ہے. ہر ایک شخص کی جنت، کیونکہ میری جنت فرق کرے گی آپ کی جنت سے، آپ کی جنت فرق کرے گی اس کی جنت سے. کہا کہ اس جنت کی جانب کی جس کی وسعت جو ہے زمین و آسمان، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا ہوگی، اس کی جانب حرکت کرو. کیوں کتنا بڑا سودا خدا کا تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے. کیوں ذرا سی جو ہے اس دنیا کی خاطر جو ہے اس کو بھلا بیٹھو. کتنا بڑا ریوارڈ ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، فقط تھوڑی سی جو ہے تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو. لیکن انسان جو اس پر بھی صبر کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور اس جنت کو ہم نے کس کے لیے آمادہ کر رکھا ہے؟ جہاں پہ اس نار کی بات آئی، جہاں پہ اس آگ کی بات آئی، عذاب جہنم کا ذکر آیا، کہا کہ ہم نے اس کو اعدت للکافرین. اور جب اس جنت کی بات آئی تو کہا اعدت للمتقین، جس کو آمادہ کر دیا گیا ہے متقین کے لیے. نہ کہ جنت بعد میں خلق ہوگی، نہیں، اعدت بنا دی گئی ہے، اسی وقت ہے. جنت اسی وقت موجود ہے، جہنم اسی وقت موجود ہے. اسی وقت ہے جب ہم یہاں پر موجود ہیں، اسی عالم کے اندر جب اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں. اعدت للمتقین، اس کو بنا دیا گیا، اس کو آمادہ کر دیا گیا ہے. اور کس کو کون آمادہ کر رہا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اعمال سے روز اس کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں. یا میں اپنی جہنم کو آمادہ کر رہا ہوتا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، یا خدا ہم کو توفیق دے ہم اپنی جنت کو جہاں آمادہ کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت. اگر میں بول رہا ہوں، اگر اس کے اندر ریا آ جائے، کچھ اور ہدف آ جائے، میں اسی کلمات کے ذریعے سے اسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ممکن ہے اپنی جہنم کو آمادہ کر رہا ہوں، خدا نہ کرے. اور ممکن ہے کہ نہیں، اسی کے ذریعے سے انسان اپنی جنت کو ہر عمل سے، ہر ایک عمل سے، اپنے بولنے سے، اپنے سننے سے، اپنی فکر سے، اپنے آنے سے، اپنے جانے سے، ہر چیز سے انسان اپنی جنت یا جہنم کو
آمادہ کر رہا ہوتا ہے. اعدت للکافرین جب متقین. الذین، خوب یہ کون لوگ ہیں متقین؟ اب ان متقین کی صفت بیان کی جاتی ہے، متقین کو پہچانوایا جاتا ہے کہ متقین خدا کے نزدیک متقین کون ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. بات شروع ہوئی تھی ربا کی حرمت سے کہ دیکھو ربا نہ لو، ربا کے اندر ایک ایکسپلائٹیشن ہے، اس کے اندر استحصال ہے، تمہاری بھائی چارگی ختم ہو جائے گی، اخوت ختم ہو جائے گی. پھر دوبارہ سے یہاں پر الذین، یہ متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. نہ فقط جو ہے جب ان کے پاس ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تب بھی انفاق کرو، لیکن اگر نہیں ہے تو میں کہوں اب تو ہماری تنگ دستی ہے. کہا کہ نہیں، فی السراء والضراء، جب ہوتا ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں، جب نہیں ہوتا تب بھی انفاق کرتے ہیں. انفاق کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کسی حالت میں بھی کہا کہ نہیں، ہر حالت میں انفاق کرو. حتیٰ عجیب ہے بعض روایت کے اندر یہ جو معنوی چیزیں کا جو کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ ہے ہم نہیں سمجھ پاتے. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور سوال کرتا کہتا ہے کہ اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، اے مولا میں تنگ دست ہوں، فقیر ہوں. امام کہتے ہیں صدقہ دو. جو خود تنگ دست ہے اس سے کہا جا رہا ہے صدقہ دو. اب یہ اس کا کیا کاز اینڈ افیکٹ ہے ممکن ہم نہ سمجھ پائیں. ہر چیز کا جو ہے مادی لحاظ سے ہم کاز اینڈ افیکٹ نہیں تلاش کر سکتے، بہت سی چیزوں کا معنوی لحاظ سے جو ہے، جیسے دعا ہے، جیسے یہ دعا کا کیا تعلق ہوتا ہے ہمارے مسائل کے حل ہونے سے؟ بظاہر میں فقط یہ ان کے معنوی اثرات ہیں، ایسا نہیں کہ دعا کا کوئی اثر نہیں ہے، بہت بڑے بڑے اثرات ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے بچی جو ہے مثلا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے زندہ معجزہ کہ جو بالکل جو ہے موت کے دہانے پہ پہنچ جائے، جس کو ڈاکٹرز کہیں کہ یہ بس اب جو ہے اس دنیا سے جانے والی، اس سے اور پھر وہ کس طرح سے واپس آ جائے. اصل کسی کا وہم و گمان میں بھی نہ ہو. خوب یہ دعاؤں کا اثر ہے، ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہوتا. معنوی چیزوں کا اثر ان مادی چیزوں سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو کہا کہ انفاق کرو سرا کے اندر بھی، اچھی حالات کے اندر جب تمہارے ہوں تب بھی، اور جب برے حالات ہوں، جب تنگ دستی ہو اس میں بھی انفاق کرو. والکاظمین الغیظ. اور پھر ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ یہ اپنے غیظ کو، غصے کی حالت جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. جب بالکل جو ہے وہ انسان بالکل اپنے کنٹرول جو ہے وہ بالکل اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے لوز ہونے والا ہو، وہاں پر وہ کنٹرول کر لے اس کو جو ہے وہ. والعافین عن الناس. اور اس کے بعد ایک اسٹیپ آگے بڑھا. پہلے کہا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، یہ پہلا اسٹیج ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کم نہیں ہے. غصے کی حالت میں انسان اس کو کنٹرول کر لے، بہت بڑی صفت ہے. لیکن اس کے بعد اس پہ اکتفا نہیں کیا، کہا کہ یہ اتنا نہیں، بلکہ اب وہ جو غصہ تھا کس وجہ سے تھا؟ کسی نے کوئی غلطی کر دی، کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی، آپ کو غصہ آ گیا. اب آپ ممکن ہے فوراً جو ہے وہ ایک ریئیکشن دیں، جس کے بعد جو ہے ممکن ہے ساری زندگی جو ہے پشیمان رہے. ایسا ہو جاتا ہے انسان جب غصے کے اندر کوئی کام انجام دیتا ہے، کوئی ایسا ریئیکشن دکھاتا ہے، کبھی کبھی بہت بڑی مسٹیک کر پاتا ہے، اور شیطان یہاں سے بہت زیادہ استفادہ کرتا ہے. اور بہترین موقع ہوتا ہے شیطان کا یہاں پر جو ہے اس مومن کو اپنے کنٹرول میں اور اس کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ اپنا کنٹرول لوز کر جاتا ہے. وہاں پہ کنٹرول لوز کر گیا. یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں شیطان وار کرتا ہے. انسان جب غصے میں ہے وہاں پہ کبھی بھی فیصلہ نہ کرے. جہاں پہ غصے میں آ جائے صبر کر. اگر کسی چیز کے اندر ڈیسیشن لینا ہے اس وقت نہ لے، چھوڑ دے. بعد میں جب تھوڑا سا غصہ ختم ہو جائے اس وقت سوچو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کے ہاتھوں میں ہے. اس وقت اپنے بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ جو ڈیسیشن لے گا اس کے اندر شیطان شریک ہوگا. تو پہلا سٹیج کیا ہے کہ اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو جو انسان کنٹرول. لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے، وہ جو روٹ کاز تھا، اس کے جو سبب تھا، وہ غصہ جس وجہ سے آیا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. دیکھو اگر تم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ جو کینہ ہے دل میں، وہ جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تم کو غصہ آیا تھا وہ تو باقی ہے. اگر تم نے اس کو ختم نہیں کیا، 2 دن بعد دوبارہ ممکن ہے شیطان اس کو جگائے کہ ہاں اس شخص نے اس دن میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ ایسا کیا تھا، وہ یوں کیا تھا، دوبارہ سے تمہیں جو ہے غصے میں لانے کی کوشش کر سکتا ہے. کہا کہ عافین عن الناس، وہ بخش دیتے ہیں. وہ جو ہو گیا ختم ہو گیا، اس کو جو ہے اس فائل کو جسے کہتے ہیں کہ اب ختم کر دیا گیا. نہیں کہ مثلا وہ فائل رکھی ہوئی جس طرح سے ہماری ساتھ ہوتا ہے کہ وہ فائلوں کا رکھا جاتا ہے، جب بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑھ لا کے جو ہے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. نہیں، وہ ختم ہو جائے وہ معاملہ، اب باقی ڈیلیٹ کر دیا جائے، بالکل ختم. نہ کہ وہ میموری کے اندر ہو، نہیں، میموری سے بالکل اس کو جو ہے وہ جو ہے جسے کہتے ہیں اس کے ریم سے بھی نکال دیا جائے، اس کو جو ہے ہارڈ سے بھی ختم کر دیا جائے، اس کو ختم ہو گیا معاملہ. والعافین عن الناس دوسرا مرتبہ ہے. واللہ یحب المحسنین. اس کے بعد بھی ایک اور مرحلہ ہے. کہا کہ اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا جائے. متقین وہ ہیں کہ جو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. نیکی کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. لیکن اگر برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں احسان. یہ حسن ہے، یہ بڑی چیز ہے
کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے لیکن آپ اس کا جواب جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ دیں، نیکی کے ساتھ دیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اب دیکھیں واقع کربلا کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس سے بڑھ کر ظلم اصل دنیا کے اندر متصور ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کربلا کے اندر جو ظلم امام علیہ السلام کے اوپر اور ان کے گھر والوں کے اوپر جو ظلم ہوا اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور 35 سال تک اس پر گریا کرتے رہے، کتنا بڑا ظلم تھا. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی واقع کربلا 2-3 سال کے بعد جو واقعہ پیش آتا ہے مدینہ کے اندر اور فوجیں بھیجی جاتی ہیں اور جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو حاکم ہے، جو مروان اس کے گھر والے ہیں، وہ جب پناہ لیتے ہیں تو کس کے گھر پہ آ کے پناہ لیتے ہیں؟ امام سجاد کے پاس آ کے پناہ لیتے ہیں. جس نے اتنا زیادہ ظلم کیا ہو اس کے گھر والے آئیں اور پناہ لیں اور امام علیہ السلام پناہ دیں، کتنی بڑی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تو وہ ہو جس نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا. نہیں، امام علیہ السلام پناہ دیتے ان کو. خوب یہ احسان کا مرحلہ ہے اور اس کے کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہاں یہ اس کے اندر جتنا انسان آگے بڑھتا چلا جائے کوئی اس کے ان لمیٹڈ ہے، جتنا بھی زیادہ اس میں انسان جو ہے وہ بس کہا کہ متقین وہ ہیں کہ جو یہ مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ہے، جو انفاق بھی کرتے ہیں، اپنے غیظ پہ کنٹرول بھی کرتے ہیں، بخش بھی دیتے ہیں اور پھر احسان بھی کرتے ہیں. خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. دوبارہ سے جو ہے وہ اس باب کی اس فیسلٹی کی بات ہوتی ہے کہ خداوند کریم نے یہ تمہارے لیے قرار دیا کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی بڑا گناہ، یہاں پہ فاحشہ کی بات کی ہے. فاحشہ ایک ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کوئی ہو، جب ان سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ، اب یہ مومنین کی بات ہو رہی بالآخر، ان سے غلطی ہو گئی، کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا. اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر وہ ظلم کر بیٹھے. ظلم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم گناہوں کو جو کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنا، در حقیقت انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے پر ظلم کر رہا تھا. کیوں اس کو انسان ظلم کہتا ہے؟ اس لیے کہ ظلم گناہ کے نتیجے میں انسان اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی جسے کہتے ہیں جان کے اندر ایک ایسی چیز کو ایجاد کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان مقامات کو جس کو حاصل کر سکتا تھا اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. تو اپنے آپ پہ ظلم ہے. یہ مجھے ضروری نہیں کہ کوئی اور انسان پر ظلم کرے. اگر میں خود اپنے ساتھ ایک ایسا کام کر لوں کہ میں اچھے مدارج تک، اچھے مراحل کو طے کر سکتا تھا، کمال تک پہنچ سکتا تھا، لیکن اپنے آپ کے ساتھ میں نے ایسا کام کر لیا کہ اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہ ظلم ہے. تو کہا کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس سے کوئی ایسی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب گناہ کے بعد فوراً جو ہے وہ خدا کا ذکر، یعنی خدا کو یاد کر ان کے ذہن میں فوراً خدا آ جاتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن خدا کو بھلاتے نہیں ہیں. فوراً جو ہے خدا کا جیسی یاد آتی ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً جو ہے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. دوبارہ سے استغفار کا وہی معنی کہ اب جیسے ہی خدا یاد آتا ہے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ تو خراب ہو گیا معاملہ، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، پیچھے رہ گئے، وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس کمال تک کیسے پہنچیں گے. جیسے یہ خیال آیا اب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور طلب کرتے ہیں، اے خدا یہاں پہ مسئلہ ہو گیا، یہاں پہ مشکل پیش آ گئی ہے، اب ہم دوبارہ سے اس کاروان سے پیچھے رہ گئے، وہ کاروان تو آگے بڑھ گیا، وہ کمال کی طرف آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں کسی طرح وہاں تک پہنچا دے، ہیل اپ کر دے، مسئلے کو حل کر دے. یہاں پہ طلب مغفرت کرتے ہیں خدا سے. جیسے ان خیال آیا فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور واقعاً اگر کون ہے کہ جو خدا کے علاوہ مغفرت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو خدا کے علاوہ جو ہے کسی کے ان زخموں کو جو ہے ہیل اپ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. صرف خدا ہے. خدا ہی کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہیں سے تمہارے مسئلے کا تمہیں حل ملے گا. لیکن شرط ہے، خدا کہتے ہیں ایک شرط کے ساتھ، خدا تم آؤ گے، بہت بڑا گناہ ہو گیا کسی سے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، بہت بڑا گناہ ہو گیا، فاحشہ کسی نے انجام دے دیا اور اس نے خدا کو یاد کیا، خدا سے مغفرت طلب کی. خدا کہتے ہیں ٹھیک ہے، خدا کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. لیکن دیکھو اصرار کرنے والے نہ ہوں پھر گناہ پہ، یعنی گناہ کیا پھر جو ہے وہ چلو ایک تسبیح نکالتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر دوبارہ سے کل کو جو ہے موقع ملا، کل دوبارہ سے گناہ کر لیا، پھر اچھا ہو توبہ بہت برا ہو گیا، پھر دوبارہ سے موقع ملا، پھر یہ کیا ہے؟
یہ اصرار بر گناہ در حقیقت توہین شمار کی جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ توہین کر رہے ہیں کسی. یہ در حقیقت یعنی آپ سیریس نہیں ہیں. ایک انسان جو ہے ایک غلطی ہو معافی مانگے, وہ شخص معاف کر دے, اگلے دن دوبارہ سے آپ وہی کام کر لیں, تو دوبارہ فرض کر معاف, بار بار یہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے, وہ کیا سمجھے, وہ کہے گا اس مجھے مذاق اڑا رہا, یہ کیا ہے, توہین ہے. تو خدا کہتا ہے کہ خدا معاف کرے گا, لیکن تمہارا یہ ارادہ نہ ہو کہ آج تم اس لیے جو ہے وہ توبہ کر رہے ہو. ہاں ایک انسان سے واقعی جو ہے دوبارہ سے غلطی ہو جائے اور واقعی سچے دل سے توبہ کرے, اس کا ارادہ یہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا, ارادہ اس کا یہی ہو, واقعی سچے دل سے توبہ کرنا, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک شخص ہے اس مسئلے کو کھیل بنا لے کہ ہاں گناہ کریں گے, توبہ کریں گے, شب قدر آئے گی وہاں پہ یہ کر لیں گے, ایک تسبیح پڑھ لیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا, دوبارہ صحیح ہو جائے. اب یہ نہیں, یہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, وہ جب کہ جانتے ہوں, اپنا حواس کے اندر ہو, سب کو ان کو معلوم ہو کہ گناہ ہو گئے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور پھر بھی یہ کام پہ اصرار کرتے رہیں. یہ اگر ہے تو پھر وہاں پہ توبہ نہیں ہے, وہاں پہ مغفرت نہیں ہے. مغفرت وہاں پر ہے جب انسان کا اصرار کا ارادہ نہ ہو, ایک کام ہو گیا اس پہ سچے دل سے توبہ کرے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا مغفرت ان کی جزا ہے اور پھر ان کو جنتوں میں داخل کرتا ہے. ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض, اور پھر یہاں پر جو ہے دوبارہ سے قاعدہ کلیہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو مومنین کو کہ اس سے پہلے بھی تم سے کتنی ہی ایسی قومیں گزر چکی ہیں, جاؤ جا کے ان کو اسٹڈی کرو, جاؤ جا کے ان کے حالات کی بررسی کرو, دیکھو انہوں نے کس طرح سے جو ہے اگر کامیاب ہوئی ہیں, ناکام ہوئی ہیں, ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی, ان کی ناکامی کی وجہ کیا تھی. ہم لوگ جاتے ہیں فرض کریں کہ آثار قدیمہ میں, صحیح فرض کریں کہ جن لوگوں کا مثلا ایران جانا ہوا, ہم جاتے ہیں لوگ شاہ کے محل کو دیکھنے کے لیے, خوب شاہ کے محل کو جا کے دیکھ کے ایک دفعہ یہ کیا زبردست یعنی زندگی گزارے تھے, کاش ہم کو بھی مل جائے. ہاں ایک دفعہ یہ احساس آ جائے دل میں, یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ بیکار ہے احساس کوئی. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جس کے پاس اتنی نعمتیں تھیں, اتنی سپورٹ تھی, اتنا اس نے سب کچھ کیا, انجام کیا ہوا, کیا تھا, ختم ہو گیا. جس جو طاقت اس کی جو ہے ہمیشہ سے وہ کرتی رہی, بعد میں جب یہاں سے جاتا ہے تو اس کو پناہ بھی دینے کو تیار نہیں تھا. یہ ذلت ہے. یہ ایک دفعہ انسان اس نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک دفعہ خود ہم جا کے جو ہے ان کے اندر ان کی فانوسوں کو اور ان کے جو ہے وہ ان کو دیکھنا شروع ہو جائیں, کیا زبردست چیزیں ہیں, کیا کمرے ہیں, اور کیا یہ ہے اور کیا وہ ہے, تو یہ تو انسان جو ہے اور زیادہ جو ہے اس کی طرف چلا جائے گا کہ واہ ایسی ہم کو بھی مل جائے چیزیں. نہیں, یہ نہیں ہے. فسیروا کہا کہ سیر کرو زمین کے اندر, لیکن کس نیت سے, کس ہدف سے, کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. وہ لوگ جنہوں نے خدا کو جھٹلایا, دیکھو ان کی عاقبت کیا ہوئی. وہ جو کل تک اترایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, بہت ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس یہ لشکر ہے, جاؤ حشم ہے, دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. اس سے تم عبرت حاصل کرو اور پھر ان چیزوں پہ تکیہ نہ کرو, پھر ان چیزوں کو مادی وسائل کو بہت بڑا تمہاری آنکھوں میں بہت زیادہ بڑا بن کے نہ آئے. ان کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی یہ چیز ان کو کسی کو نہ اس سے پہلے یہ مادی وسائل کسی کو بچا سکے تھے اور نہ آئندہ کسی کو بچا سکیں گے. ان مکذبین کا, ان تکذیب کرنے والوں کا عاقبت کو دیکھو. ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. اور خدا کہتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح سے متقین کے لیے, وہ لوگ جو کہ احساس ذمہ داری کرتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں, اپنے وظائف کو انجام دینا چاہتے ہیں, رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا چاہتے ہیں, جن کے اندر یہ چیز ہے, ان کے لیے یہ کیا ہے, بیان ہے, یہ واضح جسے کہتے ہیں روشن بیان ہے, اور اس کے اندر ہدایت بھی اور موعظہ بھی. لیکن کس کے لیے, متقین کے لیے, جو احساس ذمہ داری کرے اور اس کو انجام دینا چاہے, جو فقط اس قرآن کی اسی طرح سے تلاوت کرنا چاہے اور اس سے کوئی تعلق نہ ہو کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. نہیں, کہا کہ جو متقین ہیں, جو قبول کرنا چاہتے ہیں پیغام حق کو, یہ قرآن دیکھو کس طرح سے تمہاری ہدایت کرتا ہے, موعظہ بھی ہے, بیان بھی ہے, اور خود ہدایت بھی ہے. خداوند کریم ہم کو بھی اسی طرح سے قرآن کی جو تلاوت اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب, اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے جنگ احد کا ذکر ہوتا ہے. کہا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مومنین تمہیں شکست ہو گئی, ظاہری طور پر جو ہے شکست البتہ کامل نہیں ہوئی تھی, جو اہداف تو دشمن کے وہ کام پورے, لیکن ایک نقصان, بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو. اب مسلمان پریشان ہیں, جسے کہتے ہیں کہ ان کا جو موریل بہت ڈاؤن ہو چکا ہے, پریشان ہے, اب کیا ہوگا. کہا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا, وہن تمہارے اندر سستی نہ آئے, تمہارے عزم اور ارادے کے اندر سستی نہیں آنی چاہیے. وہ ایک شکست ہو گئی, ولا تحزنوا, غمگین نہ ہو, حزن نہ کرو, وانتم الاعلون, تم ہی کو غلبہ حاصل ہے,
تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی جو ہے جسے کہتے ہیں تمہیں کو فوقیت حاصل ہوگی. لیکن دوبارہ سے خدا ایک چیز کو بیان کرتا ہے، یہ کی ورڈز ہیں قرآن کے اندر. دیکھیں قرآن کی جب تلاوت کی جائے، اگر کبھی اس طرح سے تلاوت کریں، جب آپ دیکھیں بہت سی جگہ پر آتا ہے کہ مومنین یہ ہیں، اور پھر ایک لفظ لگا دیا کہ مومنین واقعی ہے، حق کا. وہ انسان غور کرے کہ مومنین واقعی خدا کس کو کہہ رہا ہے. یا مثلا آتا ہے لعلکم تفلحون. آپ دیکھیں قرآن میں کتنی جگہ پہ لعلکم تفلحون آئے. ان چیزوں کو جمع کریں، پتہ چلے گا اچھا یہ کام ہے جس سے انسان کو فلاح حاصل ہو سکتی ہے. ایک ذکر ہے کہ متقین ہیں الذین، متقین کی بات آئی، یہ متقین ہیں الذین، ان کا تعارف کرایا. متقین یہ ہوتا ہے کہ جو یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. پھر انسان دیکھے آیا میں اس طرح سے متقی ہوں نہیں. پھر مومنین کا ذکر آیا کہیں پہ، مومنین جو ہیں. پھر کہا الذین، یہ مومنین کون ہیں، ان کا تعارف قرآن کراتا ہے. مومن ہماری نزدیک یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. پھر انسان اپنے اندر دیکھے کہ آیا میں واقعی خدا کی نزدیک میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، کہ وہ صفات میرے اندر پائی جاتی نہیں پائی جاتی. تو یہاں پر بھی اسی طرح کی آیت کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان کیوں تو تم اپنا عزم اور ارادے کو میں کیوں کمزوری دکھا رہے ہو. پریشان نہ ہو، حزن نہ کرو، غمگین نہ ہو. ایک شکست ہو گئی، ایک لغزش ہوئی، اس سے سیکھو، اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کرو، اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ سے جسے کہتے ہیں بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یاد رکھو کہ تمہیں غلبہ حاصل رہے گا، تم ہمیشہ فوقیت تمہیں ملتی رہے گی. اچھا کہیں گے اس کا مطلب تو بہت مستحیل ہو گیا. اگر واقعاً مسلمانوں کو اور مومنین کو اگر واقعاً وہ اعلیٰ رہیں گے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ خدا نے جو ہے گارنٹی دے دی. کہا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن واقعی ہوگے صحیح معنی میں، اس طرح سے ہماری نگاہ میں جو مومن ہونا چاہیے، اگر وہ مومن ہو تو ہمیشہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، ہمیشہ تم اعلیٰ رہو گے، ہمیشہ تم کو فوقیت حاصل ہوگی. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ایمان ہے. ایمان اگر واقعی تمہارے پاس ہے تو پھر حزن نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر جو ہے انسان کے عزم و ارادے کے اندر سستی نہیں آتی. ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح سے، جیسے امام علیہ السلام جو اس خطبے کے اندر کتنا خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے. کہا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. یہ ہے مومن کا ارادہ. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن تم اپنی جگہ سے نہ ہلو اتنا زیادہ. یا جسے بنیان مرصوص کہا گیا کہیں پہ، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے معنی، اس قدر محکم. یہ انسان کا جو عزم اور ارادہ ہونا چاہیے. کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر تم پہ آج ایک مصیبت آ گئی، تمہارے جو ہے وہ بہت سارے افراد جو ہے شہید کر دیے گئے تمہاری غلطی کی وجہ سے، تمہاری حب دنیا کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، یہ سارا کائے پلٹ گئی اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس کے اندر تمہیں اتنا نقصان ہو گیا، تمہارے بڑے بڑے دوست جو ہیں شہید ہو گئے، حمزہ شہید ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم پر زخم آئے ہیں، تمہارے بہت سارے دوست احباب اس راستے میں جو تمہارے افراد تھے وہ شہید کر دیے گئے. ان یمسسکم قرح، اگر تم کو کوئی زخم آیا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس دوسری قوموں کو، مگر تمہارے دشمن کو کوئی ان کو چوٹ نہیں آئی، مگر تمہارے دشمنوں پہ کوئی جسے کہتے ہیں انہوں نے کوئی زخم نہیں کھایا، انہوں نے بھی زخم کھایا. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک جنگ ہوگی اس کے اندر تمہیں کوئی جسے کہتے ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ تمہیں زخم نہیں آئے گا، ساری چیزیں بس تمہارے لیے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ پلیٹ میں مہیا کر کے جو ہے وہ آپ کو دعوت دی جائے گی کہ آپ آ جائیں. جس طرح سے بنی اسرائیل جو موسیٰ کی جو قوم تھی وہ کیا کہتی تھی جب ان سے کہا گیا کہ ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ، کہا کہ اور اس ارض مقدسہ کے اندر، وہی فلسطین کی جو سرزمین ہے، کہا اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو کہا کہ نہیں، اس کے اندر تو جبارین ہیں، اس میں تو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کہ وہ پہلوان اور جو ہے ظالم و جابر جو ہے وہ حکمران ہیں، ہم اس کے اندر کیسے جائیں گے؟ یہاں پہ تو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، ہماری جانیں چلی جائیں گی. خدا کہہ رہے ہیں اس ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو جبارین ہے، جب تک ہم لوگ داخل ہی نہیں ہوں گے، یعنی بالکل اسے کہتے ہیں گستاخی کے ساتھ. خدا کہہ رہے داخل ہو جاؤ، کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے، ان سے قتال کریں، لڑ لیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی منطق تھی. یہ صرف بنی اسرائیل کی منطق نہیں ہے عزیزان محترم، شاید ہماری بھی منطق یہی ہے کہ جب سب کچھ آمادہ ہو جائے گا، جب سب کچھ ہو جائے گا، اب ہم کہیں گے ہاں اب صحیح ہے، اب جو ہے بہت اچھا سب کچھ، ہمیں کوئی قربانی نہ دینا پڑے، کوئی زخم نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، اب ہم جو ہے یہ کام کرنے کو تیار ہیں. یہ منطق اس بنی اسرائیل کی جس کی کتنی شدید مذمت کی گئی، کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اور ہم کبھی، دوبارہ اگلی آیت کے اندر کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس سرزمین کے اندر داخل نہیں ہوں گے جب تک یہاں پہ اس طرح سے ہے، جب تک ہمارے لیے تم بالکل مہیا کر کے آمادہ کر کے نہیں دے دو کہ ہمیں اس راستے کے اندر. تو خدا فرما رہا ہے کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، ان پہ بھی زخم آئے ہیں، وہ ان کو بھی جو ہے نقصان ہوا ہے.
اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ آپ جنگوں کے جائیں اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم خدا اپنی سنت کا ذکر کرتا ہے. دیکھو خدا کی سنت یہ ہے, خدا کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں, ایام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یوم یعنی جہاں پر کسی کی قدرت جو ہے وہ ظہور کر کے سامنے آ جائے. ہم کہتے ہیں یہ دن تو اس کا ہے, یعنی آج اس کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ لاٹری نکل آئی ہے, آج اس کی حکومت ہے, اس کے مزے ہیں, اس کا بزنس جو ہے بڑا چمک رہا ہے, آج اس کا دن ہے. اس کو کہتے ہیں دن جہاں پہ کسی کی, چونکہ دن کے اندر جو ہے ایک چیز غلبہ ہوتا ہے روشنی کا, تو ہم اسی کو استعارہ بنا کے دن اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی کے اچھے دن ہو, شان و شوکت کے دن ہو, قدرت کے دن ہو. تو خدا فرماتا ہے کہ یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ, یہ جو ایام ہے, نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اس کو ہم کبھی بھی ایک جیسا نہیں رکھتے. آج اس کا دن ہے تو کل کسی اور کا دن ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ مثلا وہ فرعون تھا تو ہمیشہ وہ فرعون ہی جو ہے وہ رہے گا. نہیں, فرعون بھی ایک دن غرق ہو جائے گا. وہ نمرود ہے تو اس کا دن ہمیشہ نہیں رہے گا, وہ اس کے بھی جو ہے وہ اس پر بھی عذاب نازل ہوگا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ کل تک جس کو ہم سپر پاور سمجھ رہے تھے, کس طرح سے جو ہے اس کی انشاءاللہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور رہبر شہید نے جس طرح سے پیشن گوئی کی ہے کہ یہ جو ٹائٹینک ہے آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے وہ غرق ہوگا اس, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے آثار ہیں, اس کے ٹوٹنے کے آثار جو ہے نظر آ رہے ہیں. جس طرح سے امام خمینی نے سوویت یونین کے لیے جو پیشن گوئی کی تھی کہ میں اس کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز سن رہا ہوں, اور پھر یہی ہوا. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہ انہی مومنین کے ہاتھوں جو فتح اور کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ایام ایک خدا کہتے ہیں کہ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے. کیوں؟ اس کے ذریعے سے جو ہے اگر ایک جیسے رہتے تو کیا ہوتا؟ اگر مومنین, اب آپ ایمان لے آئے, اسلام لے آئے, وہ کہیں گے اب تو ہم لوگ رسول خدا کے ساتھ ہیں, اب تو ہم لوگ جو اعلان ہیں اور یہ ہے وہ ہے, اب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. پھر سب جسے کہتے ہیں کہ بالکل اپنے آپ کو جو کام کرنا ہے, جو زحمت کرنی ہے, جو وہ ختم ہو جاتا. سب اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے آرام سے. یہ ایام جو ہے وہ خدا اس کو گھماتا رہتا ہے, آج کسی کا تو کسی کا, تاکہ یہ امتحان ہمیشہ باقی رہے, تاکہ تم سے امتحان لیا جاتا رہے, کوئی بھی کسی گھمنڈ میں کسی اس کے اندر نہ آئے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تاکہ خدا جان لے کہ کون تم میں سے واقعی مومن تھا, کون فقط ادعا کرنے والا تھا. وہی مطلب جس کو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے دین جو ہے وہ کیا ہے, ان افراد کے لیے جن کا ایمان جو کہ صحیح نہیں ہے, جو واقعی مومن نہیں ہے, دین ان کی زبان پہ جو ہے لقلقہ لسانی ہے. جب تک ان کی دنیا کے اوپر آنچ نہ ہے, بہت بڑے مومن ہیں, بہت بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی دنیاوی مفادات ان سے اگر لے لی جائیں تو پھر دین باقی نہیں رہتا. تو یہی چیز ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ, یہ کیوں جو ہے تداول ہوتا ہے, کیوں جو ہے آج اس کا دن ہے, ایک دن خدا لے لیتا ہے پھر ایک دن دے دیتا ہے. یہ جو تداول ہے, یہ جو آنا اور جانا ہے, یہ کیوں ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ خدا دیکھ لے کہ کون ایمان لاتا ہے. تم فقط اچھے دنوں میں ایمان لاتے ہو یا برے دنوں میں بھی ایمان لاتے ہو. یہ خدا, تاکہ البتہ خدا کا معلوم ہونا کیا ہے, خدا کو تو علم ہے ہر چیز کا, تمہارے لیے خود تمہارے لیے ظاہر ہو جائے, تمہیں معلوم ہو جائے کہ کل تک جس چیز کا میں ادعا کر رہا تھا واقعی اس ادعا کے اندر صحیح تھا نہیں تھا. تمہیں اپنی حقیقت, اپنی اوقات تمہیں خود پتہ چل جائے کہ میں کیا تھا, سب چیزیں واضح ہو جائیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور خدا تمہارے درمیان سے جو ہے وہ گواہوں کو بنائے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور خدا جو ہے وہ ظالمین سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا. تو یہ آیات جو ہے اسی طرح سے آج ارادہ تھا کہ ہم اپنے ان آیات کو جن کو سرنامہ کلام بنائے ہیں, جس میں ان ربیون کا ذکر ہے, وہاں تک پہنچا دے. لیکن مسئلہ نہیں, انشاءاللہ کچھ اہم نکات جو ہیں ان آیات کے اندر ہیں, اس لیے جو ہے اس کو تیزی سے اگر گزار دیا جائے تو شاید اس کا حق ادا نہ ہو پائے. کل ایک بات یہاں پر بیان ہوئی تھی, اور الحمدللہ اچھی بات ہے کہ سوال بھی اس بارے میں, جب جنگ بدر کے اندر بہت سارے لوگوں کو کفار کے قتل کر دیا گیا, اور اس کے بعد ایک انتقام کی آگ تھی کہ جو مشرکین مکہ کے دلوں میں لگی ہوئی تھی. تو بیان ہوا کہ کفار مکہ اپنی خواتین سے کہتے تھے کہ وہ گریہ نہ کرو, اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ گریہ نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ اس گریہ کرنے کے نتیجے میں وہ جو انتقام کی آگ ہے وہ سرد پڑ جائے. ابھی ہم کو انتقام لینا ہے. اب ان کے پاس صرف اور صرف کیا چیز ہے کہ احد کے یا اگلی جنگ کی طرف جائیں اور جو بدلہ لیں, صرف اور صرف ان کے پاس یہ جو کانسیپٹ ہے, کیونکہ ہیں بالآخر باطل کے اوپر, ہیں ظلم کے اوپر, راہ ناحق کے اوپر ہیں. ان کے پاس صرف اور صرف کامیابی کے لیے, جسے کہتے ہیں واپس آنے کے لیے کیا ہے, اس انتقام کی آگ کو جو ہے وہ بھڑکائے رکھیں,
تاکہ جو ہے وہ اگلی جنگ میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. جسے کہتے ہیں کوئی پشت پناہی واقعی نہیں. کیوں؟ کیونکہ باطل کے اوپر ہیں. جیسے خداوند کریم کہتا ہے کہ باطل اور حق کی مثال کیا دیتا ہے کہ حق کی مثال اس پانی کی سی ہے اور باطل کی مثال اس جھاگ کی سی ہے کہ جو اس کے اوپر آ جاتا ہے. اس جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہے, کھوکھلا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل وہ پانی ہے کہ جو نفع پہنچاتی ہے. بس جو باطل ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, وہ اس کو معلوم ہے کہ میں باطل ہوں, اس کے پاس کوئی پشت پناہی نہیں ہے, اس کے پاس یہی چیزیں ہیں, یہی غصے کی آگ ہے جس کے ذریعے جس کو وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے. لیکن وہ جو اہل حق ہیں, جو حق پر ہوتے ہیں, ان کا گریہ فرق کرتا ہے. وہ جو اہل حق پر ہیں اگر وہ گریہ کر رہے ہیں تو کیوں گریہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے جسے کہتے ہیں ہم مسلک لوگوں سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے رہبر سے, اپنے ولی سے, اپنے امام سے محبت ہے, کیونکہ وہ حق پر ہیں اور ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں. ہم مسلک ہیں, ان کا ایک ہی ہدف ہے. ان پر اگر کوئی ظلم ہو, ان پر اگر کوئی مشکل آئے تو انسان ان سے جو محبت کا جو رابطہ ہے اس کی وجہ سے یہ انسان کیا کرتا ہے؟ گریہ کرتا ہے. جیسے انسان خود اس کے اوپر ظلم ہوا ہو, جیسے خود انسان کے اوپر مشکل آئی ہو, کیونکہ اپنے ان کے ہم مسلک ہیں. ان کا امام اپنے آپ کو ان سے جدا نہیں دیکھتا. یہ اس عشق کی وجہ سے گریہ ہے. یہ گریہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ان کفار کا گریہ تھا. یہ گریہ عشق و محبت ہے. جب یہ گریہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اس محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. در حقیقت ان آنسوؤں کے ذریعے سے مزید ان ارواح کا آپس میں اتصال ہو جاتا ہے. جب انسان گریہ کرتا ہے واقعاً اپنے امام کے اوپر, اپنے امام سے نزدیک ہوتا ہے, یہ محبت بڑھ جاتی ہے. جب یہ بڑھ جاتی ہے محبت تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو نفرت ہے دشمنان دین سے وہ بھی بڑھ جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو انتقام کی حس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. وہ یا لثارات الحسین, وہ بھی اس کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے کہ ہم کو بدلہ لینا ہے, ہمیں انتقام لینا ہے ان دشمنان دین سے. بس جہاں پر یہ محبت بڑھتی ہے وہاں پر خود بخود جو ہے وہ انتقام کا جذبہ بھی آگے بڑھتا ہے. بس یہ آنسو اس انتقام کے جذبے کو ختم نہیں کرتے بلکہ اور بڑھا دیتے ہیں, لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے پاس جو ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, کہ جس کو خداوند کریم ایک معجزے کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ اس قتل حسین کے اندر ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں کے اندر خدا نے قرار دی کہ جو کبھی خاموش نہیں ہوگی. انسان جتنا زیادہ اس میں گریہ کرتا رہتا ہے وہ حرارت بڑھتی رہتی ہے, حرارت بڑھتی رہتی ہے, انسان زیادہ گریہ کرتا ہے, اور اسی طرح سے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد کا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم, آج ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنا ہے کہ جب انسان سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی لغزش ہو جائے, تو وہاں پر اس صحابی کا ذکر اس کو سہارا دیتا ہے, اسے غم سے نجات دیتا ہے, اسے امید دلاتا ہے. امام علیہ السلام کا یہ جو کاروان ہے جو کہ کوفہ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے, ایک مقام پر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ مشکیزوں کو پر کر لیا جائے. معلوم نہیں کہ کیوں امام علیہ السلام مشکیزوں کو پر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. کہا کہ اچھی طرح سے مشکیزوں کو پر کر لو. اصحاب امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, مشکیزوں کو پر کر لیا جاتا ہے. کچھ آگے بڑھتے ہیں تو امام علیہ السلام کے ساتھ جو افراد ہیں خبر دیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگے کچھ نخلستان ہے. لیکن جب لشکر آگے بڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نخلستان نہیں ہے بلکہ 1000 افراد پر مشتمل وہ لشکر ہے کہ جو ابن زیاد کی جانب سے امام کی جانب آ رہا ہے. یہ لشکر نزدیک آتا ہے. اس لشکر کی سربراہی اور ابن یزید ریاحی کر رہا ہے. امام علیہ السلام وہ کریم امام
حکم دیتے ہیں کہ لشکر کو پانی پلایا جائے. دیکھو کتنے پیاسا لشکر ہے، ان کو پانی پلایا جائے. نہ فقط ان کی فوجیوں کو پانی پلایا جائے، دیکھو ان کے گھوڑوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے، اور جب تک یہ سیراب نہ ہو جائے پانی کو ان کے آگے سے نہ ہٹایا جائے. یہ وہ کریم امام ہے. لشکر کو سیراب کیا جاتا ہے اور امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ کی جانب نہ جانے دوں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم، لیکن امام کا راستہ روکنے کی کوشش ہوتی ہے. امام علیہ السلام ایک اور، نہ مدینے کی جانب جایا جائے نہ کوفہ کی جانب، ایک اور راستہ لیا جاتا ہے. اس راستے پہ یہ دونوں لشکر رواں دواں ہیں. حتیٰ راستے کے اندر جب وقت نماز آتا ہے تو حر کا لشکر بھی امام کی اقتداء میں نماز انجام دیتے ہیں. وقت گزرتا رہتا ہے، ایک خط آتا ہے ابن زیاد کی جانب سے، اور حر سے کہا جاتا ہے جہاں پر بھی تم کو یہ خط ملے امام کا راستہ روک لو. اور امام کا راستہ روکنے کے لیے آتا ہے، آپ کے ذوالجناح کی لگام پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. امام علیہ السلام یہاں پر کہتے ہیں کہ ثقلت کا امک، تمہاری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جب حر یہ الفاظ سنتا ہے کہتے اگر آپ کے علاوہ کوئی اور مجھے یہ بات کہتا تو میں اس کا ضرور جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، میں بے ادبی نہیں کر سکتا. یہاں پر حر خاموش ہو جاتے ہیں، یہاں پہ حر خاموش ہو جاتے ہیں. یہ وہ ادب تھا حر کا، کہ شاید یہی وہ ادب تھا، یہی وہ نورانیت تھی در حقیقت حر کے دل کے اندر جو اس ادب کا باعث بنی، اور یہی وہ ادب تھا کہ جو حر کی نجات کا باعث بنا. وقت گزرتا گیا. صبح عاشور ایک وقت وہ آیا کہ ایک شخص حر کو دیکھتا ہے کہ حر کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں. حر سے کہتے ہیں اے حر، ہم تو تجھ کو عرب کا بہت بڑا پہلوان سمجھتے تھے، بہت بڑا بہادر سمجھتے تھے، یہ تیری حالت کیا ہے؟ حر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے تک حر کو یہ یقین نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی، اور امام علیہ السلام کو اس طرح سے یہ لشکر اعداء جو ہے ان کے قتل کے درپے ہوگا. حتیٰ عمر سعد سے یہ بات کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال بھی کرتا ہے، کیا اے عمر سعد تو واقعاً امام کو جو ہے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ حر کو ابھی بھی یقین نہیں تھا. عمر سعد کہتا ہے کہ ہاں ہم مقابلہ کریں گے، ہاں ہم قتال کریں گے، ان کے سروں کو تن سے جدا کیا جائے گا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، تمام چیزیں ہوں گی. جب حر کو یقین ہو جاتا ہے کہ عمر سعد اپنے ارادے کے اندر مصمم ہے، اب یہاں سے فیصلہ کرتا ہے کہ اب جنت کی جانب جایا جائے یا دوزخ کی جانب، اور جنت کا اختیار کرتے ہیں. یہاں پر گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اپنی زرہ کو الٹ دیتے ہیں، نالین کو اپنی گردن میں ڈال دیتے ہیں، اور امام کی خیام کی جانب حرکت کرنا شروع کرتے ہیں. دور سے دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کے کوئی ہمارے خیموں کے نزدیک آ رہا ہے. امام علیہ السلام استقبال کے لیے جاتے ہیں اور نزدیک آتے ہیں، امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. امام علیہ السلام راستے میں حر فقط ایک ہی دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں خدا سے، اے خدا میری توبہ کو قبول کر لے، اے خدا میری توبہ کو، میں تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں. میں وہ ہوں کہ جس نے حسین کے دل کو ناراحت کیا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے حسین کے بچوں کے دل کو ناراض کیا ہے، کیا میری بھی توبہ قبول ہوگی؟ امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں اے حر آؤ گھوڑے سے نیچے لے آ جاؤ. امام علیہ السلام اس کی پذیرائی کرنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام اس کی اہتمام کے ساتھ اس کی بلانا چاہتے ہیں اپنے خیمے کے اندر، لیکن حر جانتا ہے کہ میں وہی ہوں. اگر یہ بچوں کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تو یہ دیکھیں گے کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس نے ہمیں کربلا تک، جو ہم کو کربلا تک لایا ہے. اگر بیویوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی. حر کہتے ہیں کہ نہیں مولا، آپ مجھے یہیں سے فقط مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں ہاں ہے، اور ہمیں تجھ سے راضی ہوں، خدا بھی تجھ سے راضی ہو. امام علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں اور جنگ کے لیے آتے ہیں، بہت سوں کو قتل کرتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب زمین کربلا پر آتے ہیں، تھوڑی دیر بعد احساس کرتے ہیں کہ ان کا سر کسی کے زانوں پر ہے. امام علیہ السلام ہے کہ جو
حر کے سر کو اپنے زانوں پہ لیے ہوئے ہیں. یہ عجیب امام ہے. جیسے ہی کوئی صحابی زمین کربلا پر آتا تھا اتنا تیزی سے اس صحابی کی طرف جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن اس کو نقصان پہنچائے، اس کی بے حرمتی کی جائے. اس سے پہلے کہ دشمن اس تک پہنچے امام علیہ السلام اس تک پہنچ جایا کرتے تھے. حر کے سر کو اپنے سر پر لیتے، اپنے زانوں پر لیتے ہیں. امام علیہ السلام کو اس افتخار کے ساتھ کہ جب دیکھتے ہیں کہ میرا سر امام کے زانوں پر ہے، امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا امام آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام علیہ السلام یہاں پہ دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اے حر تو واقعی حر ہے، تیری ماں نے تیرا نام صحیح حر رکھا تھا جو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی سعید ہے. امام علیہ السلام اس وقت حر کو اپنے زانوں پہ لے ہوئے ہیں اور ہر صحابی کو اپنے، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے عصر عاشور کا کہ جو امام ہر صحابی کو اس کا سر اپنے زانوں پہ لیا کرتا تھا، آج جب وہ زمین کربلا پر آیا ہے تو کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں پتھر آتا ہے وہ پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ آتا ہے وہ نیزہ مارتا ہے. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدائے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا، اس طرح سے تو نے حر علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما. ہمیں بھی اس معرفت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ جس طرح سے حر نے امام علیہ السلام کے لشکر میں شرکت کی، ہمیں بھی اپنے امام کے زمانے کے امام کے لشکر میں شمولیت عطا فرما. اے خدا، ہم اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں کے اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم حسن.